کہتے نا کہ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، اس سے تو لائسنس نہیں ملتا جب تک کہ ٹیسٹ نہ لیا جائے. اتنی مرتبہ فیل بھی ہوتے ہیں بہت سے. اور پھر جب کامیابی بھی مل جاتی ہے، دنیا کے اتنے ہی کنٹریز تو ایسے ہیں جہاں پر خود لائسنس حاصل کرنا ایک عظیم الشان جہاد ہے. تو جہاد مالی بھی ہے اور ذہنی بھی ہے، اور اس میں بڑی انسان کا وقت اور توانائی لگتی ہے. تو کہہ دینے سے فقط کافی نہیں ہوتا کہ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، نہیں، چیک کیا جائے گا. اچھا، چیک بھی کیا جائے گا تو پہلے جب لائسنس ملے گا تو لرننگ لائسنس ہے، اس کے بعد ریڈ پلیٹ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ گرین پی ہے، اس کے بعد پھر فل لائسنس ہے. یعنی ابھی لائسنس مل بھی گیا تم اس قابل نہیں ہو کسی بچے کو ساتھ بٹھا سکو، ابھی تم اس امتحان کی منزل پہ نہیں ہو، ابھی خود کو سنبھال لو تو بڑی بات ہے. ابھی دوسروں کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد ایک، یعنی اس سے پہلے ایک منزل وہ آتی ہے کہ کسی ایسے کے ساتھ رہو کہ جس کو ڈرائیونگ آتی ہے، تاکہ تم غلطی نہ کرنے پاؤ. اگر تم غلطی کر رہے ہو کہیں تو تمہیں تمہارا سدھار دے، اصلاح کر دے. یہ دیکھیں، یہ زندگی کے معاملات بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے نا. ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ خود اپنے بوجھ کو اور خود اپنی سمجھ کے ساتھ دین کو سمجھ سکو، نہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ رہو. اسی کو ایک طریقے سے آپ کہیں کہ شرعی لینگویج میں تقلید کہا جاتا ہے کہ فالو کرو کسی کو. ابھی تم خود اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کے حکم کو مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو آہستہ آہستہ انسان اس لیول پہ جاتا ہے. بات واضح ہو رہی. اور یہ معاملہ ہر ایک چیز میں، کوئی کہہ دے کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ کافی نہیں جب تک کہ آپ امتحان کے پروسیس سے نہ گزریں. حتیٰ جب پاکستان سے کتنے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، نہیں، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اس سرٹیفکیٹ کو لینا پڑے گا، تب آپ اس قابل ہیں کہ آپ دوسروں کو دوا دے سکیں. صحیح. اس طریقے سے کوئی کہہ دے کہ میں عالم ہوں، نہیں، آپ قم گئے ہیں، آپ نجف گئے ہیں، آپ نے حوض علمیہ کو دیکھا ہے، آپ کے اساتذہ کون سے ہیں. تو ہر ایک کا ایک سسٹم ہے. اس طریقے سے یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں کافی نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ اللہ تمہیں چیک نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں چیک کرتا ہے؟ اللہ کو چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ قابل ہے یا نہیں. بلکہ کتنے ہی آپ پروفیسرز کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، ہمارے اساتذہ بھی تجھے قم میں وہ خود یہ کہتے تھے کہ جب کوئی طالب علم ہمارے پاس آتا ہے شفاہی امتحان یعنی اورل ایگزام دینے کے لیے، کبھی وہ پہلا لفظ کہتا ہے، پہلا جملہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنا پانی میں ہے. ایک معلم جو ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے، اسے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. بلکہ ایک اس طریقے سے ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یعنی وہ لائسنس وغیرہ دیتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے کہ ابھی وہ شخص ڈرائیور جو ہے نا آ کے بیٹھتا ہے سیٹ پر، اس کے باڈی لینگویج سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ملے گا اسے لائسنس کے نہیں ملے گا. تو جب ہمیں اتنا سمجھ میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے ما کان و ما یکون سب برابر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان اپنے علم کے لیے نہیں لیتا، وہ تمہیں احساس دلانے کے لیے لیتا ہے کہ تم اس کی رضا پر راضی ہو یا اس کے سامنے شکوہ کرنے والے ہو، تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ تم کس مقام پر ہو. نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں امیر المومنین کا کلام ہے. مولا نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی فتنے میں پڑھوں. اچھا، فتنے کا ایک مطلب وہ فساد والا بھی ہے، کرپشن والا بھی ہے. اگر اس معنی میں وہ دعا مانگ رہا ہوتا تو ٹھیک ہے، دعا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی فساد میں مبتلا نہ ہو جاؤں. لیکن وہ جو کہہ رہا تھا وہ امتحان کے معنی میں کہہ رہا تھا، اب مومنین جانتے تھے. تو اس نے دعا کی کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی امتحان میں نہ مبتلا ہوں. مولا نے کہا نہ، یہ دعا نہ کرو، اس لیے کہ دعا قبول ہی نہیں ہونے والی. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایگزامینیشن ہال میں پہنچے کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرا ایگزام نہ ہو. یہ دنیا ہے ہی امتحان کا، یہ دعا قبول ہی نہیں ہونے والی. پھر مولا نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. مولا کائنات نے کہا کہ دعا یوں مانگو، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں امتحان میں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ دعا مانگو. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یہ دعا مانگو کیونکہ امتحان تو ہونا ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ امتحان نہ ہو. یہ دعا مانگو کہ میں گمراہی میں نہ مبتلا ہو جاؤں امتحان کی وجہ سے، یعنی شکوہ نہ کرنے لگوں، یعنی خدا کی بارگاہ میں شکایت کرنے والا نہ بن جاؤ، کفر کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا نہ بن جاؤ. یہ دعا مانگو. اور کی جگہ بات، جس کا بھی امتحان ہے نا اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. دعا کریں کہ ہم یا دوسری یا تیسری کیٹیگری میں پہلی میں نہ ہوں. پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جزوع ہوتے ہیں، چیخو پکار، شکوہ شکایت گلا کرنے والے، یہ وہ ہوتے ہیں. غربت کے اسباب میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنی غربت کو انسان ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ خود غربت کے اسباب میں سے.
اللہ کو پسند نہیں ہے. کچھ ایگزمپشنز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایک خاص کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہر جگہ ادھر ادھر ہر جگہ جا کے اپنی یہی شکوے شکایتیں کہانیاں سنانے لگتے ہیں. یہ غربت کے اسباب میں سے جتنا سناؤ گے اتنا اور غریب رہو گے. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. شکوہ شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے. اشعث بن قیس کا بیٹا گزر گیا دنیا سے. کبھی کسی کا یہ امتحان ہوتا ہے بڑا سخت ہے. مولا نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر جزع فریاد شکوہ شکایت کرو گے تب بھی تمہارا بیٹا واپس نہیں آنے والا. اچھا صبر کرو گے تب بھی واپس نہیں آنے والا. لیکن ایک فرق ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ اگر اس امتحان پر شکوہ کرو گے تو معذور ہوگے. معذور ہے عین سے معذور نہیں، حمزہ سے معذور. اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والے. یعنی اب تم پر ایک بوجھ آ جائے گا اللہ کی جانب سے، قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ کیوں اس کی رضا کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے تھے. مولانا نے کہا اگر شکوہ کرو گے تو معذور ہو جاؤ گے اور صبر کرو گے تو ماجور ہو جاؤ گے، یعنی اجر ملے گا. تو بیٹا واپس نہیں آنے والا. اس کا غم اپنے مقام پر، گریا کرنا ہے، اس میں آنسو آ جائیں اس میں کوئی حرج نہیں، وہ بے صبری نہیں. لیکن گلا کرنا یہ الگ چیز ہے. دوسری کیٹیگری امتحان میں جنہیں صبور کہتے ہیں، صبر کرنے والوں کی. صبر کی بھی دو قسمیں، ایک ہے صبر، ایک ہے صبر جمیل. قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، دو الگ الگ ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ صبر جمیل، صبر یہ ہے کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی. صبر جمیل یہ ہے کہ صبر بھی کرے اور ذرہ برابر بھی دل میں شکایت نہ آنے پائے اللہ کی. یہ صبر جمیل. تیسری کیٹیگری جو معمولاً ائمہ علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے، کوئی ان سے جتنا قریب ہو سکے، وہ ہے شکور. امتحان میں خود نہج البلاغہ میں ہے، جب رسول اللہ نے کہا کہ اے علی میں آپ کو شہادت کی خبر سناتا ہوں کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کے صبر کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو مولا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ صبر کا نہیں، یہ بشرا یعنی خوشخبری کا مقام، تو خوشخبری کا مقام. تو اس خاطر ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب جن کے لیے 10 آیات ہیں قرآن کی اور احادیث کا انبار فضائل علی ابن ابی طالب پر، لیکن اس علی نے کبھی یہ نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. جب شہادت کی منزل آئی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ. خود مولا کائنات کی بہار الانوار میں ایک حدیث ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے میرا امتحان 14 مقام پر لیا. بڑی دلچسپ حدیث کو بھی سناؤں گا آپ کو. مولا کائنات نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا امتحان 14 مرتبہ لیا ہے. 7 مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں، 7 مرتبہ رسول اللہ کے بعد. تو جب امیر المومنین امتحان سے نہیں بچ سکے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو امتحان تو ہونا ہے. اس میں ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم اللہ سے قریب ہیں یا دور ہیں.